ایسا ہی بتاتی چلوں جیسا کہ میں سمجھی. ہم پر اتنا ہی فرض ہے، کوشش کی کوشش اور پھر کوشش. دل، دماغ اور جان، نیت اور وقت، اس کو دینا ہے. اس کو کوشش کی کوشش کہا میں نے. کبھی ہم کوشش ہی نہیں کر پاتے اور اداس بھی ہو جاتے ہیں کہ کیوں نہیں ہو رہا. اداس نہ ہو، بس کوشش کی کوشش کرنی ہے، باقی سارا اللہ سونا خود ہی دیکھ لے گا. وہ دیکھ رہا ہے. ویسے آپ کو معلوم ہے کہ کوشش کی کوشش ہوتی کیا ہے؟ چلے مل جل کر اکٹھے ہی سمجھ لیتے ہیں. تو یوں ہے کہ میں اسکول کا امتحان پاس کرنا چاہتی ہوں، بہت دل سے، سچے جذبے اور جذبات کے ساتھ. اب جذبات تو نہ سبق یاد کراتے ہیں اور نہ وقت نکال پاتے ہیں. چلو اب آپ کہو گے نا جذبات ہی آگے لے کر جاتے ہیں. جذبات تو آگے لے کر جاتے ہیں، مگر اگر کوئی ہل جل ہی نہ کی جائے اور ملکہ جذبات بن کر ہی مسلے پر بیٹھ کر رو رو کر دعا کی جائے تو کیا امتحان پاس ہو جائے گا؟ نہیں نا. یہی میں نے کہا. اصل میں دعا کی باری دوا کے ساتھ یا دوا کے بعد آتی ہے. ہم سب اس کے ماننے والے ہیں. ہم اس کو ہر امتحان سے پہلے، ہر امتحان کے ساتھ اور ہر امتحان کے بعد یاد رکھتے ہیں، محبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ. الحمدللہ. حدیث ہے نا، اللہ پر بھروسہ رکھو مگر پہلے اونٹ کو باندھ کر آؤ. اونٹ کو باندھنے کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. ویسے آپس کی بات ہے، بھروسہ صرف اور صرف اللہ پر ہی ہے اور بس. مگر کوشش خود کی اوقات اور استطاعت کے مطابق اللہ سونے کا ہی حکم ہے، اس لیے کہ دل، دماغ، وقت، سوچ، یادداشت اس نے ہی دی ہے اور بھرپور اور جائز طریقے سے استعمال کے لیے دی ہے. تو اس کو ہم کیسے استعمال نہ کریں اور مسلح بچھا کر سمجھیں کہ پریشانی ٹل جائے گی یا مثبت نتیجہ نکل آئے گا، پہاڑ سر ہو جائے گا، ہم سرخرو ہو جائیں گے. اللہ سونے نے کوئی ایسا اپروول نہیں دیا کہ ایسا ہوگا. کوئی ایسا وعدہ نہ القرآن میں ہے اور نہ ہی کہیں کوئی حدیث ہی پائی جاتی ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہو، یہ دعا کرتے رہو یا سوچ وچار تو مقصد پالو گے. اگر کوئی انسان کیسے ہی کردار کا ہو اور کیسا ہی عبادت گزار ایسا ماورائی وعدہ کرتا ہے تو جانو کہ جھوٹ ہے. ایک اور آسان مثال ہے اور آپ کے ہمارے گھر سے ہے، روز کی بات ہے. آپ بازار سے جا کر آلو، ٹماٹر، پیاز اور بھی اور سودا جتنا چاہیں لے آئیں، چولہے کے پاس پیار محبت سے رکھ دیں اور مسلح بچھا کر لگ جائیں نوافل ادا کرنے اور دعا کرنے کہ یا اللہ میرے گھر والوں کو پیٹ بھر کر کھانا نصیب فرما اس سودے کا جو میں آج خرید کر لائی ہوں اور وہ بہت احتیاط اور پیار سے چولہے کے پاس پڑا ہے. آمین. بتائیں کیا ہنسی آئی نا اس مثال پر؟ ایسے ہی ہے دعا کر کے بیٹھ رہنا اور سمجھنا کہ میں نے خود کا حصہ خود کے امتحان میں اور خود کے اچھے مثبت نتیجے میں ڈال دیا. ایسا تو کچھ نہیں ہونے والا نا، بھلے کوئی تعویذ لے آئیں. کوشش تو کرنا ہوگی. اب بتائیں کوشش کی کوشش میں نے کس کو کہا؟ چلیں میں ہی بتاتے جاتی ہوں. میں نے کہا خود پر انحصار کو، کسی کے پاس جانے سے پہلے. کسی کا مطلب لوگ ہیں. سارے معاملات آپ اور آپ کے رب کے درمیان تو ہیں ہی، وہ آپ کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑتا، یہ اس کا ہم سے وعدہ ہے. خالق اور مالک ہے نا، اس نے ہی کہا ہے کوشش کا. ہم کہتے ہیں مجھ سے نہیں ہوگا، کبھی تو دیکھ کر یا اس کے بارے میں سوچ کر ہی فیصلہ کر لیتے ہیں، کوئی قدم نہیں اٹھاتے. ایسے کی مالک بھی مدد نہیں کرتا. وہ کہتا ہے پہلے اونٹنی باندھ کر آؤ پھر میرے حوالے کرو.